اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم ترا کیا تو نے نہیں دیکھا الی الذین طرف ان لوگوں کی اوتو جو دیے گئے نصیباً ایک حصہ من الکتاب کتاب سے یؤمنون و ایمان لاتے ہیں بالجبت جبت پر والطاغوتی اور طاغوت پر۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ یہود و نصارہ کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی، ٹھیک ہے نا، ان پر کتاب نازل ہوئی، ان پر اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا، یہ علم والے ہو کر کتاب والے ہو کر اس پر ایمان لاتے ہیں جبت پر اور طاغوت پر۔ اب دیکھیں جبت کیا ہے اور طاغوت کیا ہے۔ تو جبت کہتے ہیں انسان کی خیالی چیزیں، اپنے پاس سے بنائی ہوئی چیزیں، جیسے فالگیری کرنا، جیسے جادو پر یقین رکھنا، جیسے برا شگون لے لینا، جیسے بلی جو ہے آگے سے گزری تو آپ کالی بلی تو آپ اس سے برا شگون لے لیں، یا کوئی ایسا انسان ہے جو آپ کو جو ہے ناپسند ہے تو آپ اپنے کام کے لیے نکلے، کسی کام کے لیے، ضروری کام کے لیے، آگے سے برا شخص آپ کو مل گیا تو آپ کہتے ہیں اب تو میرا کام نہیں ہوگا، یعنی اپنے پاس سے بنائی ہوئی چیزوں کو جبت کہتے ہیں۔ اور دیکھیں طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طاغوت جو ہے اسے شیطان کو کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جبت سے مراد جادو ہے اور طاغوت سے مراد شیطان ہے۔ اب دیکھیں طاغوت سے مراد شیطان ہے، اب یہ طاغوت سے مراد صرف شیطان نہیں ہے۔ دیکھیں ہم سورۃ ناس پڑھتے ہیں نا تو اس کے اندر کیا آتا ہے؟ ہم کہتے ہیں من الجنۃ والناس، ہم پڑھتے ہیں نا تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انسانوں اور جنوں کے شر سے محفوظ رکھنا، ٹھیک ہے، تو اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے شیطان ہے جو اس نے تو سرکشی کی تھی کہ اس نے اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو اس نے سجدہ نہیں کیا، تو وہ طاغوت ہو گیا، شیطان ہو گیا، راندہ درگاہ ہو گیا۔ اب انسانوں میں سے کیسے؟ تو انسانوں میں سے بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نقصان پہنچانے والے، تکلیف دینے والے، شرارتیں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ایسے انسان جو شرارتیں کرنے والے ہوں، شریر ہوں، تو ایسے لوگوں کو بھی جو ہے طاغوت کہتے ہیں، کہ جو بندگی کی حد سے باہر نکل جائے، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور جنوں کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دینا، اللہ نے ایک حد مقرر کی ہے، اس حد سے باہر نکلنا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی طاغوت کے اندر آتا ہے، سرکشی کے اندر آتا ہے۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ یہودیوں کی خصلت، جو یہود و نصارہ ہیں ان کی خصلت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب والے ہو کر ایسی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ بالجبتی و طاغوت، جو جبت ہے یعنی اس پر اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ اور وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے کفر کیا، ہؤلاء اہدیٰ، کہ یہ لوگ زیادہ ہدایت والے رستے پر ہے، اللہ معاف کرے۔ دیکھیں یہ کیا ہے کہ جو اہل مکہ تھے نا، چونکہ یہ اہل مکہ یہودیوں سے پوچھتے تھے، یہودی کون؟ جن کو کتاب دی تھی اللہ تعالیٰ نے، کتابیں ان کے اوپر نازل ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم یعنی کتاب دی تھی، تو اب مکہ والے جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہود سے پوچھتے تھے کہ جو یہ شخص ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ تو یہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ یہ صحیح رستے پر نہیں ہے، بلکہ اے مکہ والو تم زیادہ ہدایت والے رستے پر ہو۔ اچھا یہ کیوں کہتے تھے؟ حالانکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، سچ ہیں، اور سارا کچھ جانتے تھے، نبی کی نبوت بھی، نبی کی صداقت بھی، پھر یہ کیوں کہتے تھے؟ تو یہ سارا کچھ ضد کی وجہ سے کہتے تھے، کیونکہ اس سے پہلے تو یہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ، کیونکہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی جو ہیں وہ آئیں گے، تو یہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ وہ جلدی نبی آئے۔ لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں بھیجا بلکہ بنی اسماعیل میں سے بھیجا، تو جس کی وجہ سے، کیونکہ یہ ان کی لڑی سے نہیں آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسماعیل میں سے آئے تھے، تو اس وجہ سے یہ ضد کیا کرتے تھے، پہچاننے کے باوجود آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کرتے، سرکشی کرتے اور آپ کے ساتھ بغض رکھتے تھے۔
حسد کرتے تھے. تو اس وجہ سے یہ جب مکہ والے پوچھتے تھے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کیسے شخص ہیں، تو وہ نعوذ باللہ وہ کہتے تھے یقولون للذین، وہ کہتے تھے ان لوگوں کے لیے کافر جو کافر ہوئے، کافر یعنی مکہ والے، ان سے کہتے تھے ہؤلاء اہدی، کہ یہ زیادہ ہدایت والے رستے پر ہے، نعوذ باللہ، من الذین، ان لوگوں سے آمنوا سبیلا، کہ ایمان والوں کے رستے سے زیادہ تم صحیح رستے پر ہو. اللہ معاف کرے. تو آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں لعنہم اللہ، کہ ان پر پھر اللہ نے لعنت کی. کیوں؟ حق کو جانتے تھے، حق کو پہچانتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب کچھ جانتے تھے، اور اس کے باوجود وہ مکہ والوں کو حق پہ سمجھتے تھے. اللہ فرماتے ہیں یہی وجہ تھی کہ اللہ نے ان پر لعنت فرمائی. وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، اور جس پر اللہ لعنت کرے، فَلَن تَجِدَ، تو ہرگز نہیں تو پائے گا، لَهُ، اس کے لیے، نصیرا، کوئی بھی